بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم روزمیری کلب کے قریب کسی ایسی عمارت پر قبضہ کر لیں جہاں آدمی کم ہوں، پھر انہیں بے ہوش کر کے روزمیری کلب کے کسی آدمی کو اغوا کر کے اس عمارت میں لایا جائے اور اس سے اس میٹنگ ہال کا راستہ معلوم کیا جائے۔ اس کے بعد اس راستے کے ذریعے ہم براہ راست اس میٹنگ ہال تک پہنچ جائیں۔ کاوڑ نے کہا، نہیں، اتنا وقت نہیں ہوگا جب تک یہ سارا کام ہوگا، اس وقت تک وہ لوگ جا بھی چکے ہوں گے۔ صدیقی نے جواب دیا، پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اچانک فل ریڈ کریں اور جو بھی نظر آئے اسے ہلاک کر دیں۔ ایسی صورت میں پولیس فوراً پہنچ جائے گی، چوہان نے کہا۔ بہرحال وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے کر کام کریں گے، صدیقی نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ روزمیری کلب کے سامنے پہنچ گئے۔ کلب کی عمارت ایک منزلہ تھی اور رقبہ بھی کچھ زیادہ وسیع نہ تھا، البتہ عمارت جدید تعمیرات شدہ اور ساخت کے لحاظ سے بھی خاصی جدید تھی۔ صدیقی نے کار کلب سے ہٹ کر ذرا آگے ایک پارکنگ کے لیے بنی ہوئی جگہ پر روکی اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے۔ آؤ، صدیقی نے کہا، اور پھر وہ سب کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ کلب میں خاصی رونق تھی، پارکنگ بھی رنگ برنگی اور جدید ماڈل کی کاروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں تو بہت زیادہ لوگ ہیں، چوہان نے کہا۔ مینیجر صاحب کا کمرہ کہاں ہے؟ صدیقی نے ایک مسلح دربان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بڑے صاحب تو کسی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، آپ اسسٹنٹ مینیجر روڈی سے مل لیں، ان کا کمرہ دائیں ہاتھ پر راہداری کے آخر میں ہے، دربان نے جواب دیا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسسٹنٹ مینیجر کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اسسٹنٹ مینیجر نوجوان آدمی تھا اور کمرے میں اکیلا تھا، اور وہ فون کا ریسیور کانوں سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے جلدی سے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اسسٹنٹ مینیجر ہیں؟ صدیقی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میرا نام روڈی ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ روڈی نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق اسپیشل فورس سے ہے، ہم نے آپ کے کلب کے بارے میں چند باتیں معلوم کرنی ہیں۔ میرا نام جیکب ہے اور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں، یہ میرے ساتھی ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسپیشل فورس؟ لیکن آج تک تو اس فورس کا نام میں نے کبھی نہیں سنا، روڈی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو یہ فورس بنائی گئی ہے، صدیقی نے کہا، اور روڈی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تشریف رکھیں اور فرمائیں آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں، اس لیے سوری، صدیقی نے کہا، اور پھر وہ سب میز کے دوسری طرف رکھے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ روڈی میز کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ روڈی نے کہا۔ یہاں ایک خصوصی میٹنگ ہال ہے جس میں اس وقت سرکاری تنظیم کنگز کے اسپیشل گروپ کی میٹنگ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے۔ اس ہال کا راستہ اور اس کی تفصیلات بتا دیں، صدیقی نے کہا، تو روڈی بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ سوری سر، مجھے آپ اپنی شناخت کرائیں، اس کے بعد بات ہوگی، روڈی نے واپس میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ تشریف رکھیں، صدیقی نے سرد لہجے میں کہا، تو روڈی ہونٹ بھینچتے ہوئے واپس مڑا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسٹر روڈی، اسپیشل فورس کے پاس ایسی اتھارٹیز موجود ہیں، کیا آپ اور آپ کے کلب کی تمام انتظامیہ کو جیل بھجوا دیا جائے؟ جبکہ کنگز بھی سرکاری تنظیم ہے اور ہمارا تعلق بھی حکومت سے ہے، لیکن حکومت کو ہر پہلو کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہم نے حکومت کو صرف اس بارے میں رپورٹ کرنی ہے، باقی ہمیں ان کی میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ سے جو کچھ پوچھا جائے وہ آپ بتا دیں۔ صدیقی کا لہجہ یکلخت انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو کلب میں شراب کی سپلائی کا انچارج ہوں۔ آپ تشریف رکھیں، مینیجر ماسٹر جیکال آ جائیں گے، وہی آپ کو تفصیل بتا سکیں گے۔ کب تک آ جائیں گے ماسٹر جیکال؟ صدیقی نے کہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، بہرحال 2-3 گھنٹوں میں تو لامحالہ آ جائیں گے، روڈی نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ہم 2-3 گھنٹے بعد آ جائیں گے، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی
اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی روڈی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوکے، شکریہ، صدیقی نے کہا، اور پھر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلخت اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور نوجوان روڈی اس کا زوردار تھپڑ کھا کر چیختا ہوا اچھل کر درمیانی میز پر ایک دھماکے سے گرا اور پھر پلٹ کر نیچے فرش پر جا گرا۔ اسی لمحے چوہان کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا روڈی ایک بار پھر چیخ کر گر پڑا۔ اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور پھر ساکت ہو گیا۔ دروازہ اندر سے لاک کر دو، میں دیکھتا ہوں کوئی خالی کمرہ مل جائے تو، صدیقی نے خاور سے کہا، اور پھر وہ اس آفس کی عقبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گیا تو نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ساتھ ہی ایک راہداری آگے جا رہی تھی، اور راہداری کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس نے دروازے کو کھول کر دوسری طرف جھانکا تو ایک کافی بڑا اسٹور تھا جس میں دیواروں کے ساتھ شراب کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ درمیان میں کرسیاں، میز اور ایک سائڈ پر ایک بیڈ بھی پڑا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر خالی پیٹیاں، رسیوں کے گچھے اور تھوڑا سا نکارا سامان بھی موجود تھا۔ صدیقی واپس مڑا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر واپس اوپر آ گیا۔ اسے اٹھا کر نیچے لے آؤ، اس سے پوچھ گچھ کے لیے یہاں ایک اسٹور موجود ہے، لیکن اگر کوئی یہاں آ گیا یا فون آ گیا تب؟ چوہان نے کہا۔ نعمانی، تم یہیں بیٹھ جاؤ، کوئی آئے تو اسے کہہ دینا روڈی مہمانوں کے لیے خصوصی مذاکرات کرنے گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، صدیقی نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چوہان نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے روڈی کو اٹھایا اور پھر صدیقی کے پیچھے سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے چھوٹے کمرے میں آ گیا اور چند لمحوں بعد وہ اسٹور میں پہنچ گئے۔ اسے کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھنا پڑے گا، صدیقی نے کہا۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ میٹنگ ختم بھی ہو جائے اور ہم صرف پوچھ گچھ ہی کرتے رہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں صرف چند لمحوں میں اس سے سب کچھ اگلوا لوں گا، صدیقی نے کہا اور اس طرف کو بڑھ گیا جہاں رسیوں کے گچھے اور نکارا سامان موجود تھا۔ اس نے رسی اٹھائی اور چوہان کی مدد سے اس نے روڈی کو کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے تیز دھار خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد روڈی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ روڈی نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، جو کچھ تم سے پوچھا جائے اس کا درست جواب دینا روڈی، ورنہ تم ایسے عذاب سے گزرو گے کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک چیختی رہے گی، صدیقی نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر کی نوک سے روڈی کی گردن کی دائیں طرف ایک ہلکا سا کٹ لگا دیا۔ روڈی کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ اب تیار ہو جاؤ روڈی، صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ روڈی کے سر پر رکھ کر اسے ہلنے جلنے سے روکا اور دوسرے ہاتھ میں موجود خنجر کی نوک اس کی گردن پر نظر آنے والی رگ میں چبھو دی، اور پھر اس نے غیر محسوس طور پر خنجر کو انتہائی آہستہ سے دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا اور روڈی کے حلق سے یکلخت خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا پورا جسم اس طرح کانپنے لگ گیا تھا جیسے اسے سردی کا بخار چڑھایا ہو۔ اس کا چہرہ اور جسم پسینے سے بھیگتا چلا گیا۔ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، فار گاڈ سیک، رک جاؤ، یکلخت، روڈی نے انتہائی بھیانک انداز میں چیختے ہوئے کہا تو صدیقی نے ہاتھ روک لیا اور روڈی کا تکلیف کی شدت سے مسخ ہوتا ہوا چہرہ یکلخت نارمل ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس کا جسم اسی طرح مسلسل لرز رہا تھا۔ بولو، ورنہ اس بار یہ کام پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ بولو، کہاں ہے اس میٹنگ ہال کا راستہ؟ کہاں ہے؟ اور راستے میں کیا کیا انتظامات ہیں؟ جلدی بولو، ورنہ، صدیقی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو روڈی نے واقعی اس طرح بولنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ تفصیل بتاتا جا رہا تھا صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے چہرے لٹکتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ انتظامات انتہائی سخت اور جدید ترین سائنسی انتظامات تھے اور انہیں آسانی سے نہ توڑا جا سکتا تھا اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت میٹنگ ہال میں کتنے افراد موجود ہیں؟ اسپیشل گروپ کی میٹنگ ہے اور ماسٹر جیکال سمیت 15 افراد کے گروپ کے ممبر ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی اور چیف بھی، روڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ جو خصوصی راستہ ہے وہ بتاؤ۔ اسپیشل راستہ؟ مگر، روڈی نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو صدیقی نے ایک بار پھر خنجر والے ہاتھ کو حرکت دینا شروع کر دی۔
رک جاؤ, بتاتا ہوں, رک جاؤ. روڈی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا. اس بار اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی. بتاؤ ورنہ. صدیقی نے ہاتھ روکتے ہوئے کہا. وہ خصوصی راستہ ماسٹر جیکال کے خصوصی آفس سے جاتا ہے. چیف اسی راستے سے ماسٹر جیکال کے ساتھ میٹنگ ہال میں جاتا ہے, روڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس کی پوری تفصیل بتاؤ, صدیقی نے کہا. تو روڈی نے تفصیل بتانا شروع کر دی. تو صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے, کیونکہ یہ آسان ترین راستہ تھا اور اس راستے سے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے میٹنگ ہال میں داخل ہو سکتے تھے. صدیقی نے خنجر کی نوک رگ سے باہر نکالی اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور خنجر روڈی کی شہرگ میں اترتا چلا گیا. روڈی کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا بندھا ہوا جسم اس طرح تڑپنے لگا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, اور پھر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں. صدیقی نے خون آلود خنجر کی مدد سے اس کی رسیاں کاٹیں اور پھر خنجر کو اس کے لباس سے صاف کر کے اس نے اسے واپس جیب میں ڈال لیا. کیا اس کو ہلاک کرنا ضروری تھا؟ بندہ بیٹھا رہتا. ہم نے یہاں کتنی دیر رکنا تھا؟ چوہان نے کہا. میں نے اس کے فائدے کے لیے یہ کام کیا ہے. اس کا اعصابی نظام ختم ہو چکا تھا اور اب اس کی باقی زندگی زمین پر گھسٹتے ہی گزرتی, اس لیے میں نے اسے بڑے عذاب کی زندگی سے بچانے کے لیے ہلاک کیا ہے. کیا مطلب؟ اور یہ تم نے کہاں سے نیا طریقہ سیکھا ہے؟ یہ طریقہ میں نے 2 سال پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا. قدیم رومن دور میں اس طرح لوگوں کی زبانیں کھلوائی جاتی تھیں. وہ اس میں اس کی کوئی سائنسی یا طبی توجہ درج نہ تھی, لیکن میں نے اس پر از خود ریسرچ شروع کر دی اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ گردن کے دائیں طرف ایک خاص رگ دماغ اور اعصاب کے درمیان سب سے بڑا رابطہ ہے. اس میں غیر معمول حرکت سے پورے جسم کے اعصاب کو اس قدر خوفناک جھٹکے لگتے ہیں جو انسانی ذہن کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں, اور وہ مجبوراً سب کچھ بتا دیتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ انتہائی خوفناک ہے کہ ان جھٹکوں کے بعد اعصاب کبھی دوبارہ نارمل نہیں ہو سکتے. پورا قدرتی اعصابی نظام ہی تباہ ہو کر رہ جاتا ہے. صدیقی نے جواب دیا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ اب دوبارہ روڈی کے آفس میں پہنچ چکے تھے. وہ اس آفس سے باہر نکلے اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے. انہیں اب وہ خصوصی راستہ معلوم ہو گیا تھا. چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خفیہ راستے کی مدد سے مینیجر ماسٹر جیکال کے خصوصی آفس میں پہنچ گئے. یہ آفس چونکہ بقول روڈی صرف خاص مواقع پر ہی استعمال ہوتا تھا, اس لیے انہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی عام آدمی نہ آئے گا. انہوں نے اس کا دروازہ بند کیا اور پھر وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے. صدیقی نے جیب سے 011 کا ریسیور نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا. لیکن چیف, ایک آدمی کو ہلاک کرنا ایسا کون سا مشکل کام ہے جس کے لیے اسپیشل میٹنگ کال کی گئی ہے؟ یہ کام تو کوئی بھی ایجنٹ کر سکتا تھا. ایک آواز سنائی دی تو صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا, کیونکہ یہ فقرہ بتا رہا تھا کہ میٹنگ میں عمران کی ہلاکت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تم مجھ سے نہیں جانتے, بلکہ لورین کے علاوہ شاید اور کوئی بھی اس کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہے. اگر یہ کام اس قدر آسان ہوتا تو اب تک 1000 بار کیا جا چکا ہوتا. اس کے لیے خاص منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. دوسری آواز سنائی دی اور یہ آواز وہ پہچان گئے. یہ کنگز کے چیف کی آواز تھی, کیونکہ پائن ووڈ کلب میں جب عمران نے فون پر چیف سے گفتگو کی تھی تو وہ بھی اس کی آواز سنتے رہے تھے, اور پھر گفتگو ہوتی رہی اور وہ اسے خاموشی سے بیٹھے سنتے رہے. اس میٹنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ لورین اور اس کے ساتھی جیری کو چیف نے 24 گھنٹوں کی مہلت دی تھی کہ وہ ان 24 گھنٹوں میں ہر صورت میں عمران کا خاتمہ کر دیں. ناکامی کی صورت میں انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ سن کر صدیقی نے 011 کا ریسیور آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. آؤ, اب 4 اسٹارز اپنا کام کرے گی. میں ان لوگوں کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا, صدیقی نے کہا, اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مشین پسٹل نکال لیا. اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اور پھر وہ سب تیز قدم اٹھاتے اس خفیہ راستے کی طرف بڑھتے چلے گئے جو اس میٹنگ ہال کی طرف جاتا تھا. دروازہ بند تھا. صدیقی نے ایک لمحہ مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر وہ بجلی کی سی تیزی سے میٹنگ ہال میں داخل ہو گیا. اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے. وہاں ایک بڑی سی میز کے گرد 15 افراد موجود تھے, جن میں سے ایک نقاب پوش تھا, اور وہ سب اس طرح انہیں دیکھنے لگے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو. وہ واقعی حیرت کی شدت سے بت بن گئے تھے. تم نے پاکیشیا کے علی عمران کو ہلاک کرنے کی سازش کی ہے, اس لیے تمہاری سزا موت ہے, صدیقی نے کہا, اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا. اس کے فائر کھولتے ہی اس کے ساتھیوں نے بھی فائر کھول دیا, اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ 15 کے 15 افراد چیختے ہوئے نیچے گرے اور تڑپنے لگے. لیکن صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی.
جب تک وہ سب کے سب ساکت نہ ہو گئے تھے۔ آؤ چلیں۔ صدیقی نے جلدی سے مشین پستل جیب میں ڈالا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔